انکل کوئی ایسا سوٹ دکھائیں جس کا دوپٹہ کسی ہینڈسم سے لڑکے کی گھڑی میں پھنس جائے۔ انمول دکان میں داخل ہوتی دکاندار سے بولی تو دکاندار سمیت وہاں موجود باقی لوگوں نے بھی حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھا، جبکہ میشا نے اپنا سر پیٹا۔ اس لڑکی سے کہیں بھی کسی بھی بات کی امید کی جا سکتی تھی۔ یہ مذاق کر رہی ہے انکل، آپ دکھائیں نا کوئی اچھا سا سوٹ۔ میشا نے بات سنبھالی۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، انمول نے سیریس انداز میں کہا۔ انو چپ ہو جاؤ، کیوں خود کو سب کی نظروں میں پاگل ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میشا نے اس کا بازو پکڑتے اسے آنکھیں دکھا کے باز رکھنا چاہا۔ تو انمول بھی برا سا منہ بناتی خاموشی سے پوری دکان میں نظریں دوڑانے لگی، اور پھر جو اس نے دکاندار کی ناک میں دم کیا، پھر تو میشی بھی اسے روک نہ پائی۔ تم بہت بدتمیز ہو میشی، کیا ہو جاتا اگر میں چیک کر کے دوپٹہ لے لیتی؟ کیا پتہ میرا دوپٹہ بھی کسی کی گھڑی میں اٹک جاتا؟ دکان سے نکلتے ہی انمول حسرت بھرے لہجے میں بولی، جب تم اکیلے آؤ نا تو یہ شوق بھی پورا کر لینا، لیکن میرے ساتھ اپنی ان فضول حرکتوں پر ذرا کنٹرول کیا کرو۔ وہ دونوں باتیں کرتی آگے بڑھ رہی تھیں کہ ایک دم انمول کا دوپٹہ کسی چیز سے اٹکا، جس کی وجہ سے ایک دم اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ آہ! وہ ایک دم جھٹکے سے مڑی تو اپنا دوپٹہ ایک خوبرو نوجوان کی گھڑی میں اٹکا ہوا دیکھ آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ اس کی حسرت ایسے پوری ہو گئی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بے یقینی سے یہ منظر دیکھتے جیسے انمول کی تو دل کی مراد پوری ہو گئی تھی، جبکہ میشا بھی حیرت سے منہ کھولے سب دیکھ رہی تھی۔ سوری، پتہ نہیں یہ کیسے اٹک گیا، میں نکال دیتا ہوں، وہ لڑکا غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی شرمندہ ہوتے بولا۔ ہائے! آپ نہیں جانتے آج آپ کی گھڑی نے میری چند خواہشوں میں سے ایک خواہش پوری کر دی ہے۔ انمول آنکھیں ٹپٹپاتی اس لڑکے کے سامنے آ رکی تو ان سے نہ سمجھی سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جس کی بھوری آنکھیں، تیکھے نقش، درمیانہ قد، وہ چہرے سے اسے کافی معصوم لگی، اور انمول کی یہی تو خاصیت تھی، وہ دیکھنے میں جتنی معصوم لگتی تھی، اس کی حرکتیں اتنی ہی خطرناک ہوتی تھیں۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ لڑکا گھڑی سے دوپٹہ نکالنے کی جدوجہد کرتا نہ سمجھی سے پوچھنے لگا۔ میری نہ برسوں سے خواہش تھی کہ میرا بھی دوپٹہ کسی ہینڈسم سے لڑکے کی گھڑی میں پھنس جائے، اور دیکھیں اللہ نے آج میری یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ انمول کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ کیا میں آپ کو ہینڈسم لگتا ہوں؟ وہ تو جیسے سامنے والی کی چہرے میں ہی کھو گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ انمول نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ وہ لڑکا واقعی کسی ہیرو سے کم نہیں تھا، لمبا قد، گندمی رنگت، گھنی داڑھی مونچھوں، سوٹ بوٹ پہنے وہ کسی کا بھی دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ انو ہمیں چلنا چاہیے، اور سوری، یہ پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہتی ہے۔ خاموش کھڑی میشا آخر بول پڑی اور آگے بڑھ کے دوپٹہ گھڑی کے لاگ سے کھینچ کے نکالا، جس کی وجہ سے دوپٹہ میں سوراخ ہو گیا۔ ہاں میشے کی بچی، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ سوراخ میشا کو دکھاتے چیخی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ آہستہ بولو، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں ہماری طرف۔ میشا نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، اور تم نے جو میرے فیورٹ سوٹ کا دوپٹہ پھاڑ دیا اس کا کیا؟ اب کہ وہ ماتھے پر بل ڈالے دبا دبا چیخی۔
اب جو ہونا تھا وہ ہوگا، چلو یہاں سے۔ دائم بھائی فوڈ کورٹ میں ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میشا اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی لے جانے لگی۔ ایک منٹ رکو، انمول کے کہنے پر میشا کے قدموں کو بریک لگ گئی۔